چلیے شروع کرتے ہیں۔ ایجوکیشنل سائیکالوجی آج کا ہمارا ٹاپک ہے۔ ایجوکیشنل سائیکالوجی، تعلیمی نفسیات۔ نفسیات کی ایک شاخ تعلیمی نفسیات ہے۔ نفسیات کی ایک شاخ تعلیمی نفسیات ہے، اور یہ اپلائیڈ شاخوں میں سے ایک شاخ ہے۔ جس طرح سے اپلائیڈ سائیکالوجی کی مختلف شاخیں ہیں، ان میں سے ایک شاخ کیا ہے؟ ایجوکیشنل سائیکالوجی ہے۔ اپلائیڈ کے معنی علم نفسیات کے جو اصول و نظریات و ضوابط قائم کیے جاتے ہیں وہ پیور سائیکالوجی میں ہوتا ہے، اور ان اصولوں، نظریاتوں اور جو کچھ اپروچز ہیں، طرز رسائیاں وغیرہ ہیں، ان کو جب کسی خاص میدان میں اچھے نتائج برآمد کرنے کے لیے، اچھے نتائج حاصل کرنے کے لیے جب علم نفسیات کو اپلائی کیا جاتا ہے تو اسے ہم اپلائیڈ سائیکالوجی کہتے ہیں۔ اپلائیڈ سائیکالوجی کے متعلق ہم نے کہا تھا کہ ایجوکیشنل سائیکالوجی اپلائیڈ ہے، کلینکل سائیکالوجی اپلائیڈ ہے، اسی طرح انڈسٹریل سائیکالوجی اپلائیڈ ہے، اسی طرح بہت سارے اپلائیڈ سائیکالوجی، گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ جو ہے یہ بھی اپلائیڈ سائیکالوجی ہے۔ تو سائیکالوجی کے اصولوں کو جو ہے مختلف میدانوں میں جب اپلائی کیا جاتا ہے تاکہ بہتر نتائج درآمد ہوں، تو ایسی صورت میں اس شاخ کو ہم کیا کہیں گے؟ اپلائیڈ سائیکالوجی کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ اپلائیڈ سائیکالوجی کہیں گے۔ تو علم نفسیات بھی، ایجوکیشنل سائیکالوجی بھی کیا ہے؟ ایک اپلائیڈ سائیکالوجی ہے، ایک اپلائیڈ سائیکالوجی ہے۔ اطلاقی نفسیات، اپلائیڈ سائیکالوجی، اپلائیڈ سائیکالوجی۔ تو علم نفسیات کے اصولوں کو جب ہم تعلیمی میدان میں اپلائی کرتے ہیں تو یہ تعلیمی نفسیات ہے۔ یہ علم نفسیات کے اصولوں کو کہاں اپلائی کیا جاتا ہے؟ یہ ایجوکیشنل فیلڈ یا ایجوکیشنل ایریا میں اسے جو ہے اپلائی کیا جاتا ہے، تب یہ کیا کہلاتی ہے؟ تعلیمی نفسیات۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ علم نفسیات کیا کرتی ہے؟ علم نفسیات بھی ایک سائنس ہے، تعلیمی نفسیات بھی ایک سائنس ہے، دونوں بھی سائنسی بنیادوں پر قائم ہے۔ علم نفسیات کا وجود بھی سائنس پر ہے، حقائق پر ہے، اور یہ جو تعلیمی نفسیات ہے وہ بھی ایک سائنس ہی کی طرح ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ دونوں میں فرق یہ ہے کہ عام نفسیات کے اندر ایک جو بنیادی نفسیات ہے، علم نفسیات کے اندر بچے کی زندگی کے تمام مراحل میں اس کے طرز عمل کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ کیا کیا جاتا ہے؟ علم نفسیات کے اندر کیا کیا جاتا ہے؟ علم نفسیات کس کا مطالعہ ہے؟ علم نفسیات طرز عمل کا مطالعہ ہے۔ کس کے طرز عمل کا مطالعہ ہے؟ انسانوں یہاں پر۔ تو یہ زندگی کے تمام مراحل میں طرز عمل کا مطالعہ ہوتا ہے علم نفسیات، جبکہ تعلیمی نفسیات ایسا نہیں ہے۔ تعلیمی نفسیات زندگی کے تمام ادوار کا طرز عمل کا مطالعہ نہیں کرتی، زندگی کے تمام ادوار کے طرز عمل کا مطالعہ نہیں کرتی۔ نفسیات تو پھر کیا کرتی ہے؟ نفسیات صرف تعلیمی میدان میں یا تعلیمی ماحول میں طرز عمل کا مطالعہ کرتی ہے۔ ماحول صرف تعلیمی ہو، ایسی صورت میں ہی تعلیمی نفسیات سیکھنے والوں کے یا طلباء کے طرز عمل کا مطالعہ کرتی ہے۔ کیوں؟ بات واضح ہے؟ چلیے، تو تعلیمی نفسیات اور کن کن باتوں کے متعلق ہے؟ اس کا نیچر کیا ہے؟
اس کی نوعیت کیا ہے، اس میں سے یہ باتیں آ جا سکتی ہیں۔ تعلیمی نفسیات بھی ایک سائنس ہے، یہ علم نفسیات کی ایک شاخ ہے، اور یہ ایک اپلائیڈ سائیکالوجی ہے کہ سائیکالوجی کے اصولوں کو اور وہاں کے نظریات کو ایجوکیشن فیلڈ پر جب ہم اطلاق کرتے ہیں تو ہم اسے تعلیمی نفسیات کہہ سکتے ہیں۔ اب فرق کیا ہے علم نفسیات اور تعلیمی نفسیات میں؟ علم نفسیات عام اصول و ضوابط کو قائم کرتی ہے، اصول و ضوابط بناتے ہیں، نظریات وہاں پر قائم کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ عام جو علم نفسیات ہے وہ طرز عمل کا مطالعہ ہے، کب؟ زندگی کے تمام مراحل میں، زندگی کے تمام مراحل میں طرز عمل کا مطالعہ ہے، جبکہ تعلیمی نفسیات ایسا نہیں ہے۔ یہاں پر اصول و ضوابط بنائے نہیں جاتے، بلکہ بنائے ہوئے اصول و ضوابط استعمال کیے جاتے ہیں، اپلائی کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کہاں پر اپلائی کیے جاتے ہیں؟ تعلیمی میدان میں، تعلیمی میدان میں اپلائی کیے جاتے ہیں۔ یہ اصول بناتی ہے علم نفسیات، جبکہ تعلیمی نفسیات اپلائیڈ ہونے کی وجہ سے ان اصولوں کا اطلاق کرتی ہے، اپلائی کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دیکھتے ہیں کہ اس کی نوعیت میں کیا کیا چیزیں ہیں۔ تو یہ سیکھنے والے یعنی طلباء کے طرز عمل کے مطالعے کے لیے سائنسی طریقوں کو، سائنسی اعمال کو اپناتی ہے۔ اس کی اور ایک جو ہے اس کا نیچر کیا ہے؟ طلباء یعنی سیکھنے والے لرنرز کے طرز عمل کے مطالعے کے لیے، طرز عمل کے مطالعے کے لیے کیا کرتی ہے؟ سائنسی طریقوں کو اپناتی ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی بیٹھ گیا وہاں پر صرف اندازے پہ اندازہ قائم کرتا جا رہا ہے کہ ایسا ہوگا وہ ویسا ہوگا، شاید یہ اس طرح ہے، ایسا کوئی گمان کرنے کی یا پھر خیالی چیز نہیں ہے، بلکہ تعلیمی نفسیات بھی ایک سائنس ہے۔ جس طرح سے سائنس میں کسی حقیقت کو ثابت کرنے کے لیے ہائپوتھیسس قائم کی جاتی ہے، پھر تجربات کی بنیاد پر مشاہدات کیے جاتے ہیں، پھر ان کے بنیاد پر جو ہے اور تجربات کے بنیاد پر نظریات قائم کیے جاتے ہیں، اور مزید تجربات کی بنیاد پر جو ہے وہ کوئی قانون یا اصول بنا جاتا ہے۔ اسی طرح جس طرح سے سائنس کے اندر ہوتا ہے، اسی طرح یہاں پر تعلیمی نفسیات کے اندر وہ جو حقائق کے طریقے ہیں، حقیقتوں کو سمجھنا، وہ طریقوں کو یہاں پر اپنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سائنسی طریقوں پر مبنی ہے تعلیمی نفسیات۔ اسی طرح یہ انسانی طرز عمل کے مشاہدے کے لیے بہت ہی موزوں علم ہے۔ انسانی طرز عمل کے مشاہدے کے لیے کیا ہے؟ موزوں علم ہے، یعنی مناسب علم ہے۔ اس کے اندر کیا کیا ہوتا ہے؟ جس طرح سے یہ دیگر علوم کے اندر ہوتا ہے کہ کسی چیز کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو اس کی تشریح کرتے ہیں، اس کی توضیح کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ وہاں پر حالات کو کنٹرول کرتے ہیں، جی، اور پیش خیاسی پریڈکشن کرتے ہیں کہ ایسا تجربات کی بنیاد پر، ایکسپیرینسز کی بنیاد پر ایسا ہو سکتا ہے، یا آئندہ جو ہے ایسا ہونے والا ہے، ایسا ہو کر رہے گا، اس طرح سے جو پریڈکٹ کیا جاتا ہے، تو وہ بھی تعلیمی میدان میں اندازہ لگانے کے لیے یہ موقع فراہم کرتی ہے۔ نیکسٹ، تو یہ جو تعلیمی نفسیات ہے ہمیشہ حقائق کی متلاشی ہوتی ہے، حقیقتوں کی تلاش میں رہتی ہے۔ کیا کیا ریالٹیز ہیں؟ حقیقت کی متلاشی، متلاشی مطلب تلاش کرنے والی، حقائق کو ڈھونڈنے والے، حقائق کی کھوج میں رہتی ہے، حقائق کی کھوج میں رہتی ہے یہ تعلیمی نفسیات۔ جامد نہیں ہوتی، یعنی جو اصول، جو نظریات، جو یہاں پر اپروچز وغیرہ ہیں، ان کے استعمال سے کیا ہو سکتا ہے یہ اندازہ لگانے کا موقع تو فراہم کرتی ہے، لیکن یہی ہوگا جو یہاں پر قیاس آرائیاں ہوں گی، جو خیالوں کی بنیاد پر، تجربات کی بنیاد پر پیشن گوئی ہوگی کہ اس بچے کا طرز عمل فیوچر میں اس طرح سے ہوگا، اس طرح سے ہوگا، یہ جو اندازہ لگایا جاتا ہے
پیش خیاسی کی جاتی ہے، پریڈکٹ کیا جاتا ہے، یہ جو ہے جو کہہ دیا سو کہہ دیا ایسا معاملہ نہیں ہے. اس میں حقائق کی تلاش میں یہ جو علم رہتا ہے تو وہ آگے چل کر ان حقائق میں تبدیلی کا امیدوار بھی ہے. مثال کے طور پر جس طرح سے پہلے سے اندازہ لگا گیا کہ فلاں بچے کا طرز عمل اڈلٹ ہوڈ کے اندر اس طرح سے ہوگا، یہ سمجھیے اندازہ لگایا گیا، تو وہ اندازہ بالکل درست ہو جانا، وہ ویسا ہی ہو جانا ضروری نہیں، بلکہ اس کا طرز عمل چینج بھی ہو سکتا ہے. جب اندازہ لگایا گیا طرز عمل چینج ہوا ملا سمجھو، تو پھر جو ہے تعلیمی نفسیات یہ کیوں ہوا، کس لیے ہوا، کیسے ہوا، ان حقائق کو ایکسپٹ کرتی ہے. ایسا نہیں کہ تعلیمی نفسیات کے اندر جو اصول بن گیا سو بن گیا، اب وہ کبھی نہیں بدلے گا، ایسا نہیں ہے. اصول تو حقائق کی بنیاد پر ہی بنائے جاتے ہیں، لیکن یہ جامد نہیں ہے، بلکہ ان کے اندر چینجز وقتاً فوقتاً تجربات کی بنیاد پر ہو سکتے ہیں. جی اس طرح سے یہ ایک نئے نئے حالات میں کس طرح سے چیلنجز کو قبول کرنا ہے تعلیمی میدان میں، ان تمام کے مسائل کا حل جو ہے ہمیں تعلیمی نفسیات دیتی ہے. اسی طرح اس کے تعلیمی نفسیات کے جتنے بھی اصول ہیں، نظریات ہیں یا پھر نتائج ہیں، ان کے اندر جس طرح سے سائنس کے اندر ویلیڈیٹی، آبجیکٹیویٹی اور ریلیبلٹی وغیرہ چیزیں پائی جاتی ہیں، وہ ساری چیزیں علم نفسیات کو بھی حاصل ہیں. علم نفسیات کو بھی یعنی تعلیمی نفسیات کو بھی حاصل ہیں. تعلیمی نفسیات کے اصول بھی آبجیکٹیویٹی رکھتے ہیں، تعلیمی نفسیات کے اصول ویلیڈیٹی رکھتے ہیں، تعلیمی نفسیات کے اصول ریلیبلٹی رکھتے ہیں. اس طرح سے جس طرح سے ایک سائنس کو، ایک علم کو ان کی خصوصیات ہونی چاہیے، اسی طرح سے اسے بھی یہ خصوصیات حاصل ہیں. اسی طرح یہ تعلیمی نفسیات گزرے ہوئے واقعات سے تعلق نہیں رکھتی. جو کچھ ہو چکا ہے ان کو چھوڑ کر جو ہونے والا ہے ان کے متعلق حقائق تلاش کرنا اور تجربات کرنا، اور یہ کیوں ہو رہا ہے پریڈکٹ کرنا، ان کی وجوہات تلاش کرنا، ایسا کرتے ہیں. جو ہو چکا سو ہو چکا، اس طرح سے. اسی طرح تعلیمی میدان میں طرز عمل کی وضاحت کرتے ہوئے اس کا تجزیہ کرتے ہیں. بہرحال جنرلی ہم دیکھتے ہیں کہ تعلیمی نفسیات بھی ایک سائنس ہے، یعنی اس کا جو نیچر ہے، جس طرح سے ایک سائنسی علم کا نیچر ہے، ہو بہو جو ہے تعلیمی نفسیات کا نیچر بھی ایک سائنس کا نیچر ہے. جی تو جس طرح سے سائنس کی خصوصیات ہیں اسی طرح تعلیمی نفسیات کی بھی خصوصیات ہیں، کہ لیکن اس کا ایک خاص انداز ہے. یہ صرف تعلیمی میدان سے گفتگو کرتی ہے، تعلیمی میدان میں بچوں کے طرز عمل کا مطالعہ کرتی ہے. اسی طرح یہ ایک اپلائیڈ سائنس ہے، ایجوکیشنل فیلڈ سے صرف تعلق رکھتی ہے. اسی طرح سائنسی طریقوں کو اپنا کر یہ کام کرتی ہے، اور انسانی طرز عمل کا بہتر سے بہتر مشاہدہ کرنے کے لیے جو ہے ہم نے تعلیمی نفسیات بہت ہی فائدہ مند ہے. ہمیشہ حقیقتوں کی متلاشی رہتی ہے. جو اصول بنائے گئے ہو سکتا ہے کہ ان میں آئندہ سے چینجز ہو سکتے ہیں، وہ نئے حالات کے حساب سے جو ہے چینجز کو ایکسپٹ کر سکتے ہیں. جو اصول بن گئے سو بن گئے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. بہرحال یہ تعلیمی میدان میں طرز عمل کیا ہے اس کی وضاحت بھی کرتی ہے اور اس کا تجزیہ بھی کرتی ہے. ٹھیک ہے، چلیے آگے بڑھتے ہیں. نیکسٹ، اسکوپ آف ایجوکیشنل سائیکالوجی. اسکوپ آف ایجوکیشنل، یہ نیچر رہا یعنی اس کی نوعیت رہی. اب ایجوکیشنل سائیکالوجی کی جو ہے اسکوپ کا مطلب ہے اس کا احاطہ کیا ہے، اس کا احاطہ کیا ہے، دائرہ کار کیا ہے. احاطہ یا دائرہ کار، احاطہ یا دائرہ کار جسے کہہ سکتے ہیں ہم.
स्कोप जिसे कहते हैं, स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो तालीमी मैदान में ये किन किन उमूर से मुतालिक है, किन किन बातों से मुतालिक है, एजुकेशनल फील्ड के अंदर ये किन बातों का मुताला करती है, ये चीज़ें जो है इसके अंदर हैं। देखिए सबसे पहले तो ये जो तालीमी मैदान में हैं वहाँ पर तलबा होते हैं, सीखने वाले होते हैं, उनके मुतालिक ये जो है फिजिकल डेवलपमेंट बच्चों का किस तरह से होगा, फिजिकल डेवलपमेंट से मुतालिक है। उसी तरह जो है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट से, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट यानी ज़हनी नशोनुमा, ज़हनी नशोनुमा से मुतालिक है। उसी तरह सोच की नशोनुमा, थिंकिंग, थिंकिंग डेवलपमेंट, यानी बच्चों की सोच किस तरह से नशोनुमा पाती है, तरक्की पाती है, ये चीज़ें भी इसके अंदर शामिल हो जाती हैं। उसी तरह सोशल डेवलपमेंट, बच्चों का समाजी नशोनुमा किस तरह से होती है, बच्चों की समाजी नशोनुमा किस तरह से होती है, ये बातें जो है ये मुताला करते हैं। बच्चों का फिजिकल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, थिंकिंग डेवलपमेंट, उसी तरह सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, इमोशनल यानी जज्बाती नशोनुमा किस तरह से होती है। उसी तरह मेथड्स ऑफ लर्निंग, मेथड्स ऑफ लर्निंग यानी मेथोडोलॉजी, किस तरह से तलबा किन तरीक़ों से सीखते हैं, सीखने का अंदाज क्या होता है। उसी तरह रोल ऑफ मोटिवेशन इन लर्निंग, रोल ऑफ मोटिवेशन इन लर्निंग यानी मुहर्रिके का क्या रोल है, अहमियत क्या है मुहर्रिके की सीखने के अंदर, इक्तिसाब के अंदर, ये जो है कौन बताता है, तालीमी नफ्सियात स्टडी करती है। उसी तरह ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, क्या है ये ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, एक जगह सीखी गई चीज़ें जब उसी तरह के नए हालात में इस्तेमाल में आ जाएं तो पुरानी सीखी हुई चीज़ें नए हालात में भी फ़ायदामंद हो जाना, नए हालात को आसान कर देना, ये ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है। साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है जी। तो ये ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग किस तरह से होता है, क्यों कर होता है, किन हालात में होता है, ये सारी चीज़ें जो है तालीमी नफ्सियात मुताला करती है। इसी तरह मेथड्स टू इम्प्रूव मेमोरी, अब सीखने के लिए जो चीज़ें होती हैं लर्निंग के लिए, उनमें से सबसे अहम चीज़ जो है मेमोरी होती है, मेमोरी, memory, improving methods, methods to improve memory, methods to improve memory, हाफिजे के बढ़ाने के तरीक़ों से ये मुतालिक है। उसी तरह गाइडेंस एंड काउंसलिंग से मुतालिक है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, सुलहकारी और मुशाविरत से मुतालिक है। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, तवारुस और माहौल का स्टडी करती है कि तवारुस की खुसूसियात क्या हो सकती हैं, माहौल का असर तलबा पर क्या होता है, ये सारी चीज़ें। उसी तरह पर्सनालिटी, बच्चों की शख्सियत साजी किस तरह से की जाए, उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट किस तरह हो, ये भी तालीमी नफ्सियात के अंदर बहस किया जाता है। उसी तरह एडजस्टमेंट्स,
adjustments, aptitudes, adjustments and aptitudes. उसी तरह educational statistics, educational statistics वगैरह वगैरह बातों का जो है ये मुताला करती है। एजुकेशनल साइकोलॉजी का दायरा कार जो है कितना है, बहुत वसी है। कितना है, बहुत वसी है। देखिए, ये बच्चों के तबई नशोनुमा से मुतालिक इल्म है, उनकी जहनी नशोनुमा, जहनी तरक्की से मुतालिक इल्म है, और सोच किस तरह से डेवलप होती है, थिंकिंग के ताल्लुक से बहस करती है। और इसके अंदर बच्चों के समाजी नशोनुमा, जज्बाती नशोनुमा और सीखने के तरीके क्या हैं उनसे मुतालिक है। रोल ऑफ मोटिवेशन इन लर्निंग, लर्निंग के अंदर मोटिवेशन का रोल क्या है, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। और मेथड्स ऑफ लर्निंग, रोल ऑफ मोटिवेशन इन लर्निंग, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग किस तरह से होता है, ये चीजें हैं। मेथड्स टू इम्प्रूव मेमोरी, मेथड्स टू इम्प्रूव मेमोरी यानी हाफिजे को बढ़ाने के तरीके क्या हो सकते हैं। गाइडेंस एंड काउंसलिंग है, तवारुस माहौल है, शख्सियत है। उसी तरह एडजस्टमेंट्स हैं, हम आहंगी है, एप्टीट्यूड्स हैं, एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स। एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स का मतलब है कि जब आप लोग अचीवमेंट टेस्ट रखते हैं बच्चों को, तो वहां पर आपको बहुत सारी स्टैटिस्टिक्स की जरूरत पड़ती है कि एक टेस्ट रखने के बाद तालिब इल्म का अचीवमेंट क्या है, कि वो कमजोर है या एवरेज है या अबो एवरेज है। इस तरह से डिस्क्रिमिनेट करने के लिए चंद शुमारियाती तरीकों की जरूरत पड़ती है। मीन, मीडियन, मोड वगैरह कैलकुलेट करने, उसी तरह से जो है रैंक्स अलॉट करने, उसी तरह डिफिकल्टी लेवल किस तरह से है इसे डिसाइड करने, परसेंटेज ऑफ मार्क्स वगैरह देने के लिए, सारी चीज़ों के लिए जो है कुछ स्टैटिस्टिक्स की ज़रूरत पड़ती है। वो स्टैटिस्टिक्स जो एजुकेशन से मुतालिक है, वो शुमारियाती तरीक़ों के बारे में भी जो है ये एजुकेशनल साइकोलॉजी डील करती है। जी राइट। अब हम देखते हैं कि तकरीबन हमें, मेरे अंदाजे से एजुकेशनल साइकोलॉजी की जो दायरा है वो समझ में आ चुका होगा। तो स्किनर जो है वो कहता है कि सर एजुकेशनल साइकोलॉजी का सर वीडियो नहीं दिख रहा सर। वीडियो नहीं आ रहा, चलिए